یعنی یہ تنبیہ ہے ان کے لیے جن کی طبیعت فساد پر آمادہ ہے کہ اس کے بعد وہ یہ نہ سمجھیں کہ فساد کرنے کے بعد، لوگوں کی جان لینے کے بعد اور زمین پر قتل و غارت گری کے بعد، زمین میں فساد کے بعد، املاک کو تباہ کرنے کے بعد پھر اللہ رب العالمین ان سے محبت بھی کرے۔ اللہ فساد کو پسند نہیں فرماتا تو فسادی کو پسند کرنے کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ تو اللہ کو نہ فساد پسند ہے اور نہ ہی فسادی پسند ہے۔ ظاہر فساد کے معنی بگاڑ کے ہیں، فساد کے معنی تغیر کے ہیں، یعنی فساد سے جو تبدیلی عمل میں آتی ہے اس سے صرف خرابی ہی پیدا ہو سکتی ہے اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ انسان اقتدار ملنے کے بعد سب کچھ کرے یا اقتدار ملے بغیر خود ہی زمین میں چل پھر کر ایسے کام کرنا شروع کر دے، تو دونوں صورتوں میں بہرحال فساد کی طرف تو وہ گیا، اور جس میں جتنی قوت ہے وہ اپنی قوت چونکہ فساد میں صرف کر رہا ہے تو اللہ کو فساد سے یعنی ایسی حالت سے جو زمین میں خرابی پیدا کرے قطعاً محبت نہیں ہے۔ اب جس کام سے اللہ کو محبت نہیں ہے وہ کام ہے حرام، تو جو کام اللہ نے حرام قرار دیا ہو، اب آپ کہیں دل میں یہ نہ سوچئے گا کہ واللہ لا یحب الفساد، تو فساد جو ہے اسے حرام تو کہیں بھی قرار نہیں دیا گیا۔ اللہ کا ناپسند فرمانا ہی حرام کرنا ہے کسی چیز کو۔ انسان اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کبھی نہیں چاہے گا کہ اس کی مخلوق کو اس طرح بے دردی سے مارا جائے، یا اس کی مخلوق کی محنت جو زمین میں تعمیر کے لیے ہے اسے اس طرح برباد کیا جائے، وہ کبھی نہیں چاہے گا۔ یہ فرمایا واللہ لا یحب الفساد، اللہ کو بگاڑ سے محبت نہیں ہے۔ اس محل میں اس موقع پہ کئی باتیں آتی ہیں، لیکن گفتگو چونکہ لمبی ہو جاتی ہے، اور ٹھیک ہے غور کرنے والوں کے لیے تو ہر بات میں غور کا پہلو موجود ہوتا ہے، آپ غور کر بھی سکتے ہیں بات پر، لیکن ظاہری بات ہے کہ اتنا وقت جو ہے وہ انسان لائے، یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ اتنی تفصیل میں انسان جائے۔ یہ تو صحیح ہے کہ قرآن مجید کی ایک آیت میں اچھا خاصا وقت لگ سکتا ہے، تفسیر بیان کرنے میں بھی، پڑھنے میں بھی وقت لگ سکتا ہے اس میں، لیکن اتنا ہی ہونا چاہیے کہ طبیعت میں یہ چیز راسخ ہو جائے، اور راسخ ہونے کے بعد خود غور کر کے انسان بہت ساری باتیں نکال سکے۔ تفسیر تو زندگی بھر تمام نہیں ہوتی۔ اب منافقین کی ایک اور سے نشاندہی فرمائی گئی کہ جب یہ فساد کرتے ہیں یا جب اس طرح کی طبیعت ان کی ہو جاتی ہے تو اللہ تو فساد سے محبت نہیں فرماتا۔ تو جب ان کو یہ بتایا جائے وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، کہ جب اس منافق سے، مخاطب تو اخنس ہی ہے، جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈر، تو اخذتہ العزت بالاسم، تو تکبر کی وجہ سے یہ بات ماننے سے نہ صرف انکار کر دیتا ہے بلکہ اسے اور ضد ہو جاتی ہے اس کی طبیعت میں، اس کی طبیعت میں ضد پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اپنی طبیعت میں ضد کی وجہ سے یہ بجائے رکنے کے اور زیادہ تیز ہو جاتا ہے۔ اپنی طبیعت میں اس کی چونکہ ایک غرور کا پہلو موجود ہے، اس کی جہالت کے زمانے کی جو باتیں ہیں وہ اس کے آڑے آ جاتی ہیں۔ یہاں عزت کے معنی جھوٹی انا کے بھی ہیں، یعنی اس کی جھوٹی انا جو ہے وہ اس کے آڑے آ جاتی ہے، اس کا غرور جو ہے وہ اس کو پاگل کر دیتا ہے، کیونکہ اس قسم کے جو فسادی لوگ ہیں ان کی طبیعت میں ایک طاقت کا نشہ ضرور ہوتا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ جب تک یہ پوری طاقت استعمال نہیں ہو جاتی انہیں چین سے نہیں بیٹھنا چاہیے۔ تو وہ کیا کرتے ہیں کہ ان کی کوششیں اور تیز تر ہو جاتی ہیں، ان کی کوششیں اس طرح تیز تر ہو جاتی ہیں کہ تمام معاملات کو وہ طاقت کے تناظر میں دیکھتے ہیں، اور ان سے کوئی بھی بات کہی جائے وہ کبھی بھی یہ ماننے پہ تیار نہیں ہوتا کہ وہ غلط ہے۔
ہمیشہ یہی رہتا ہے کہ وہ درست ہیں، صرف ان کی بات مانی جائے، اور ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ جو طاقتور ہے وہ کبھی غلط نہیں ہوتا. غلط کا جو معاملہ ہے وہ ان کو چین نہیں لینے دیتا، اور جھوٹی انا، تکبر، غرور اور جھوٹی طاقت کا نشہ یہ ان کے آڑے آ جاتا ہے. اور یہ کیا کرتے ہیں کہ بالاسم گناہ کی وجہ سے یہ اور زیادہ سخت ہو جاتے ہیں ان معاملات میں اور آگے بڑھتے ہیں فسادات پھیلانے میں. اب آپ اسے کوئی بھی نام دیجئے، ٹیررزم کہیے، جو بھی کہیے، لیکن ہے یہ بری بات کہ اللہ کے بندوں کو اس طرح تنگ کیا جائے کہ زمین میں فساد پھیل جائے، املاک تباہ ہونا شروع ہو جائیں، لوگ بے روزگار ہو جائیں، وغیرہ وغیرہ جو بھی. اور دوسروں کی تکلیف میں اپنے لیے راحت تلاش کرنا یہ خود غرض انسان کا کام تو ہو سکتا ہے، عقل مند کا نہیں ہو سکتا. منافق مزوں میں خود عقل مند بھی بہت ہے، اور جو عقل مندی ہے وہ یہی کہتی ہے کہ اس وقت تیرے پاس طاقت ہے تو یہی سارے کام کر اور کچھ مت کر. تو جیسا قرآن مجید نے فرمایا کہ فساد کی جو صورت ہوتی ہے اس کیا وہ یہی ہوتی ہے کہ کھیتوں کو برباد کر دیتا ہے اور لوگوں کو جان سے مار دیتا ہے.